عدالت کے اندر بھی سیاست ہو رہی ہے کہ پی ٹی آئی کو لوگوں نے چھوڑنا شروع کر دیا ہے. اگر اسی طرح سے لوگ پی ٹی آئی کو چھوڑ کے جاتے رہے پی ٹی آئی کا مستقبل آنے والے دنوں میں کیا ہوگا؟ میں نہیں سمجھتا ایم کیو ایم کی طرح پی ٹی آئی بھی کوئی ماضی کا قصہ بنے گی. یہ بیسیکلی عمران خان کی موجودہ جو حکمران اتحاد ہے ان کے ساتھ لڑائی. نیب ہو، اینٹی کرپشن ہو، ہر جگہ پہ انہوں نے عدلیہ میں جا کے انویسٹیگیشن رکوائی ہے. اس میں کوئی بڑی دھاندلی نہ ہو تو پیپلز پارٹی کا امیدوار نہیں جیتنا چاہیے. السلام علیکم ناظرین، پروگرام بات سے بات کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان عفیفہ راؤ اور میرے ساتھ موجود ہیں ملک کے نامور تجزیہ کار رضوان رضی صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر آج کے ویلاگ کا آغاز جو ہے وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے میں کرنا چاہوں گی، پر دوسری طرف ایک طرف ان کی جو ہے وہ پٹیشن اور دوسری طرف جو ہے ان کو روکنے کے لیے عمران خان صاحب کا جو ہے وہ لایا عمل سامنے آیا ہے. تو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ عمران خان صاحب کی اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی لڑائی کہاں تک چلے گی؟ دیکھیے، عمران خان صاحب کی اور قاضی فائز عیسیٰ کی لڑائی تو نہیں ہے. یہ بیسیکلی عمران خان کی موجودہ جو حکمران اتحاد ہے ان کے ساتھ لڑائی ہے. اور موجودہ حکمران اتحاد نے سیاسی موو کی تھی، سیاست کھیلنے کی کوشش کی ہے. اور وہ یہ ہے کہ جو سینئر موسٹ جج ہیں آفٹر چیف جسٹس عمر عطا بندیال، جو سینئر موسٹ جج ہیں جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب، ان کو ایک کمیشن میں نامزد کر دیا ہے. اور وہ کمیشن جو ہے ان آڈیوز کا جائزہ لے گا، جو آڈیوز جو ہیں جس میں جناب عمر عطا بندیال صاحب کی ساس جو ہیں مہجبین نون جو ہیں، اور وہ جو اپنا کیا نام ہے خواجہ طارق رحیم صاحب کی جو بیگم ہیں وہ آپس میں گفتگو کر رہی ہیں. اور آج اس کا حوالہ بھی آیا کہ جناب 2 عمر رسیدہ خواتین کی آڈیو بھی اس کے اندر انالیسز ہوگی. تو انہوں نے وہ جو آڈیوز ہیں ان کے تجزیے کے لیے آج سارے احکامات جاری کر دیے ہیں. اور فورینزک لیبارٹری جو ہے لاہور کی، اسے کہا ہے جی کہ وہ اس کا انالیسز کر کے انہیں بتایا. اس کے علاوہ لوگوں سے بھی کہا گیا ہے کہ جس کے پاس کوئی بھی اہم دستاویز ہو یا اہم ثبوت ہوں تو وہ نامزد کر دیے ہیں لوگ، ان کو اسپیشل سمز جاری کروا دی ہیں کہ ان کے ساتھ رابطہ کر سکتا ہے، انہیں دے سکتا ہے. لیکن یہ صرف اس صورت میں ہی قابل قبول ہوں گی اگر یہ دینے والا اپنے نام اور اپنی پہچان یعنی آئیڈینٹیفیکیشن کے ساتھ سامنے آئے گا. یہ بھی ساتھ میں شرط سنا دی ہے انہوں نے. تو 27 تاریخ ڈال دی ہے عدالت نے اور بہت تیزی سے ایکٹ کیا ہے. لیکن یہ جو ایکٹ ہے اس کے پیچھے حکومت کا وہ نوٹیفیکیشن شامل ہے، گزٹ نوٹیفیکیشن جو انہوں نے جاری کیا ہے. اور نارملی دستور یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کا کوئی کمیشن بنانا ہو، انکوائری کمیشن، تو روایت یہ رہی ہے، قانون یہ نہیں کہتا، روایت یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب لکھا کرتے ہیں، جو بھی چیف منسٹر نے پنجاب میں بننا ہے تو چیف منسٹر لکھے گا، اور وفاق میں بننا ہے تو پرائم منسٹر لکھے گا. وفاق میں بنے گا تو وہ چیف جسٹس کو لکھتے ہیں، لیٹر لکھتے ہیں، اور اکثر اس کے اندر جج بھی نامزد کر دیتے ہیں کہ فلاں جج کی سربراہی میں، یا یہ چیف جسٹس کی صوابدید پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ جس کو مرضی نامزد کرے. لیکن یہ موریلٹی ہے، یہ قانون کے اندر نہیں لکھا ہوا. حکومت نے اس دفعہ اس موریلٹی کا دھیان نہیں کیا اور انہوں نے حکم جاری کر کے اسے گزٹ نوٹیفیکیشن کے اندر چھاپ دیا اور قاضی صاحب کو اس کی کاپی بھیجی اور قاضی صاحب نے اس کے اوپر ایکٹ کرنا شروع کر دیا. انہوں نے بھی چیف جسٹس سے پوچھنا گوارا نہیں کیا. ہمارے پاس یہ اطلاع ہے کہ جب عمران خان صاحب کل پیٹ کے درد کے بہانے سے زمان پارک سے نکلے ہیں اور ادھر شوکت خانم آئے ہیں تو یہاں پہ آ کے انہوں نے کچھ نمبروں سے کالز کی ہیں، پاکستان کے اندر بھی اور بیرون ملک بھی. ان کالز کے اوپر انہوں نے کچھ پلاننگ کی ہے اور اس پلاننگ کے اندر یہ والی پٹیشن بھی شامل تھی، کیونکہ کال جس شخصیت کو جا رہی تھی وہ پاکستان کی ایک اعلیٰ عدالتی شخصیت تھی. رات ہی ان کی کال جو تھی وہ ٹریک ہو گئی تھی اور ریکارڈ ہو کے متعلقہ لوگوں تک پہنچ گئی تھی. یہ ہمیں بڑے اتھینٹک ذرائع نے بتایا ہے
کہ ڈٹو نے یہی کہا گیا تھا کہ آپ ایک پٹیشن لے کے آ جائیں اور ہم اس کو ٹیک اپ کر لیں گے اور اس کمیشن کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے. یہ میں آپ کو فل اتھارٹی بتا رہا ہوں. تو وہ اٹھے ہیں تو این وہی کچھ ہوا کہ اس کمیشن کی جو پروسیڈنگ تھی اس کے شروع ہونے اور ختم ہونے کا جو تھا وہ انتظار کیا گیا، اور جیسے ہی وہ ختم ہوئی تو اس کے فوراً بعد درخواست جو تھی وہ سپریم کورٹ پہنچ گئی، اس پہ نمبر بھی لگ گیا اور وہ ٹیک اپ بھی ہونے جا رہی ہے کل منگل والے دن. ابھی تک یہ خبر نہیں آئی جب ہم یہ ولاگ ریکارڈ کر رہے ہیں کہ کون سا بینچ اس کو ٹیک اپ کرے گا. اب اس میں وہ بھی آ جائے گا نا، کیونکہ ان کی ساس صاحبہ ہیں اور ساس کو بچانے کی بات ہے تو وہ بھی اب ہر حد تک تو جائیں گے نا. جسٹس منیب اختر صاحب بھی کا بھی نام ہے اس آڈیو کے اندر، وہ ایموجی بھیج رہے ہیں آگے سے جس میں دانتوں میں زبان کی دبائی ہوتی ہے، ان کا بھی ذکر ہے. تو میرا مطلب ہے کہ اب اگر یہ 3 رکنی بینچ جو جسٹس اجاز الاحسن، منیب فاروق اور عمر عطا بندیال پہ مشتمل ہے، اگر یہ کرتا ہے ٹیک اپ تو پھر وہ اس کے اندر مفادات کا ٹکراؤ بھی آ جاتا ہے. تو بہرحال یہ سارا کچھ ایسے ہوا ہے. دیکھیے اب کل کیا ہوتا ہے، لیکن عدالت کے اندر بھی سیاست ہو رہی ہے اور اب تک عمر عطا بندیال صاحب نے تمام سیاسی چالوں کے اندر خود کو حکومت سے بھاری ثابت کیا ہے. چلے سر، ان کے اب آگے کون بھاری ثابت ہوگا وہ تو فیصلہ ہو جائے گا، لیکن اب لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کی گرفت جو ہے وہ کافی کمزور ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ ایک طرف ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ جناح ہاؤس پہ جن لوگوں نے حملہ کیا تھا ان کی معافی کی ویڈیوز آنا شروع ہو گئی ہیں، دوسری طرف یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کو لوگوں نے چھوڑنا شروع کر دیا ہے، وجاہت حسین جیسا نام. اور اگر اسی طرح سے لوگ پی ٹی آئی کو چھوڑ کے جاتے رہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کا مستقبل آنے والے دنوں میں کیا ہوگا؟ نہیں، پی ٹی آئی کو کچھ نہیں ہونے لگا. سیاسی قوتیں اس طرح تھوڑی ختم ہوتی ہیں. سیاسی فورسز جو ہیں وہ لیکن پھر فرق تو پڑتا ہے. فرق پڑتا ہے. دیکھیے نا، جب الطاف بھائی تھے تو ایم کیو ایم کیا تھی، ٹھیک ہے. جب الطاف بھائی پاکستان میں تھے تو ایم کیو ایم کیا تھی، پھر الطاف بھائی لندن والے ہو گئے تو ایم کیو ایم کیا ہو گئی، اور اب الطاف بھائی کا تعلق ختم ہو گیا. الطاف بھائی سے ایم کیو ایم پاکستان نے اپنے ایسٹ بھی خالی کروا لیے، جائیدادیں بھی خالی کروا لی. اب الطاف بھائی کیا ہو گئے تو پھر لیکن ایم کیو ایم پاکستان ایز اے پولیٹیکل اینٹی، ایم کیو ایم جو ہے وہ کسی نہ کسی صورت کے اندر قائم ہے، یہ بات ہم ڈینائی نہیں کر سکتے. اور ان کے اندر اگر اس وقت بھی کوئی مضبوط شخصیت آ جاتی ہے ان کے ہاتھ، یہ جو موجودہ جتنی بھی شخصیات ہیں یہ الطاف بھائی کے مطلب اگر عظیم طارق ہوتے تو ڈاکٹر فاروق ہوتے تو وہ سنبھال لیتے اس کو، کیونکہ وہ بڑے لوگ تھے، بڑی شخصیات تھیں. لیکن وہ بدقسمتی سے وہ لوگ قتل ہو گئے یا اس دنیا میں نہیں رہے. جو بھی صورتحال تھی، دونوں کی موت جو تھی وہ بڑی، جسے کہنا چاہیے کربناک تھی. وہ جو تھے وہ نہیں سنبھل پائی ایم کیو ایم. جس دن کوئی بھی ایک اس لیول کا سٹرونگ بندہ ایم کیو ایم کو مل جائے گا، وہ پولیٹیکل اینٹی کے طور پہ ابھی بھی اپنا وجود برقرار رکھے ہوئے ہیں. میں نہیں سمجھتا ایم کیو ایم کی طرح پی ٹی آئی بھی کوئی ماضی کا قصہ بنے گی. وہ کسی نہ کسی صورت کے اندر موجود رہے گی. پی ٹی آئی کا مطلب عمران خان ہے اور عمران خان کا نام پی ٹی آئی ہے. جب تک عمران خان صاحب حیات ہیں اس وقت تک پی ٹی آئی کو کچھ نہیں ہوگا. اگر یہ پی ٹی آئی پہ کس نے پابندی لگانے کی حماقت بھی فرمائی تو وہ نئے نام سے سیاست شروع کر دیں گے. پاکستان کے اندر بہت ساری پارٹیوں پہ پابندی لگی ہے اور انہوں نے نئے نام سے سیاست کی ہے. لیکن جو انہوں نے ایک اب فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ جس طرح الطاف بھائی نے ایک بلیک میلنگ کا انسٹرومنٹ ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا اور وہ جب چاہتے تھے کہ میں آگ لا دیاں گا وہ آگ لگا دیتے تھے، بالکل اسی طرح عمران احمد خان نیازی صاحب نے بھی ایک بلیک میلنگ کا انسٹرومنٹ تھا نا کہ ہم گھس کے ماریں گے، اور وہ پھر گھس بھی گئے. تو اب گھس تو گئے ہیں، اب نکلا نہیں جا رہا. تو وہ گھس بھی گئے تھے اندر مارنے کے لیے بھی اور آگ لگانے کے لیے، اور آگ لگائی بھی انہوں نے. اب باہر سے انہوں نے دروازے بند کر دیے ہیں. وہ آپ دیکھیے نا لاہور کے اندر وہ کیا ہوتا ہے، وہ ایک کے ذریعے لوکیشن آپ کی نکال لیتے ہیں. وہ لوکیشن جیو فینسنگ کر کے تو انہوں نے
تقریباً کوئی پچھلے 24 گھنٹے کے اندر ہی کوئی 350 لوگوں کو لوکیٹ کیا، اس میں ہمیں بھی رگڑا چڑھ گیا. ہمارے جو جرنلسٹ دوست تھے جو اس علاقے کے جی اندر بالکل. موجود تھے اور لمحہ بلمحہ کی خبریں دے رہے تھے، ان کی بھی اس کے اندر ڈیٹا نکل آیا کہ یہ بھی وہاں پہ اس کے اندر موجود تھے. اب ان میں سے کئیوں کے جرنلسٹوں کے گھروں میں چھاپے پڑ رہے ہیں، اور وہ جو ہیں وہ بالکل اپنے دفاتر میں چھپے ہوئے ہیں کہ پولیس اس وقت سننے کو تیار ہی نہیں ہے کوئی بات. اور پولیس جو ہے، لیکن اس میں ایک اور اہم بات جو ہے وہ اگر آپ کو میں آپ کو یاد نہ دلانا زیادتی ہوگی. وہ عاصم جی منیر صاحب چیف آف آرمی سٹاف جو ہیں وہ لاہور آئے ہیں، اور انہوں نے پولیس لائن جا کے پولیس دربار سے خطاب کیا. اب یہ بڑی میننگ فل بات ہے. نارملی چیف آف آرمی بالکل. سٹاف آتے ہیں تو وہ فوجی دربار سے خطاب کرتے ہیں، یہ انہوں نے پولیس کے خطاب سے لاہور پولیس لائن میں خطاب کیا ہے. اور ان کا جو میننگ فل فکرہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس معاملے میں مت گھبرائیے، کیونکہ وہاں پہ جو پولیس آفیسر تھے انہوں نے کہا کہ ہم نے 25 مئی کو جن آفیسروں نے ایکشن لیا تھا پی ٹی آئی کے خلاف، جیسے ہی پرویز الہی صاحب کی حکومت آئی انہیں انتقام کا نشانہ بنایا گیا اور چن چن کے ان کے کیریئرز ختم کیے گئے. تو اس کے بالکل اوپر منہ سے نکلا ایک فکرہ کہ جناب عمران خان صاحب اب جو ہیں وہ اگر اقتدار میں واپس آئیں گے تو قانون کا سامنا کر کے ہی واپس آئیں گے. یعنی کہ اس کو اگر ہم ڈی کوڈ کریں تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ ان اے وے انہوں نے اناؤنس کر دیا کہ عمران خان صاحب اب اقتدار میں واپس نہیں آ رہے. میں تو اس کو یہی سر. یہ سمجھتا ہوں. ہمارے سر نہیں، یہ بڑے لوگ ہیں ایک جو یہ قانون کا سامنا کرتے ہیں، اس کی مثالیں بھی آپ کے سامنے ہیں. نواز شریف ہاں صاحب نے جو ہے وہ قانون کا سامنا کرنا تھا، وہ اتنے عرصے سے باہر جا کے بیٹھے ہیں. الطاف حسین نے سامنا کرنا تھا، ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے خود بتایا کہ پھر وہ لندن والے الطاف حسین صاحب ہو گئے تھے. تو قانون کا سامنا تو ایسے ہی ہوتا ہے. ان سیاستدانوں کو کیا فرق پڑتا ہے قانون کا سامنا کرنے میں؟ نہیں، قانون کا سامنا کریں نا. نواز شریف صاحب جو تھے وہ تقریباً کوئی جیسے کہنا چاہیے 7 ماہ تک 8 ماہ تک جیل رہے ہیں، پھر ہی انہیں لندن جانے کی اجازت ملی تھی نا. تو میں نے یہ ایک صاحب سے پوچھا سر تھا. مل تو جاتی ہے نا. یہاں پہ کوئی ہاں، عام بندہ ہو تو کیا اس کو مل سکتی ہے؟ یہاں پہ آپ یا میں میں نے ہوں تو کیا ہمیں اجازت مل جائے گی؟ نہیں، میں نے یہی تو کہا. میں نے ایک صاحب سے پوچھا، میں نے کہا کہ سنا ہے کہ آپ جو ہے وہ عمران خان صاحب کو باہر جانے کی اجازت دینے کے اوپر غور کر رہے ہیں. تو انہوں نے ہنس کے کہا کہ صحیح. نواز شریف کو باہر جانے کی اجازت کب ملی تھی؟ تو میں نے کہا جب سے 7-8 ماہ ہو گئے تھے جیل کے اندر. تو انہوں نے کہا پھر انہیں 7-8 ماہ تو جیل میں گزار لینے دیں نا، پھر ان کو اجازت ملے لیکن گی. سر عمران خان صاحب تو کہتے ہیں کہ جی میں نہیں جاؤں گا باہر. تو پھر بالکل اس کا مطلب ان بالکل. کو لمبی جیل کاٹنی پڑے گی. عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کا خیال ہے کہ وہ نہیں جائیں گے، کیونکہ وہ کہتے رہتے ہیں کہ اداروں کے اندر فوج کے اندر جو ہے وہ ان کی حمایت موجود ہے، اور وہ حمایت روب عمل آ رہی ہے. اور عدلیہ کے اوپر خاص جی طور پہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عدلیہ میں ان کی بہت زیادہ حمایت موجود ہے. تو اس لیے انہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، انہیں یہیں پہ ریلیف ملے گا. اس لیے وہ قائم دائم ہیں. جس دن انہیں یہ یقین ہو گیا کہ عدلیہ بھی ان کو ریسکیو نہیں کر سکتی تو وہ اپنے دیگر آپشنز کے اوپر بھی غور کریں گے. سیاستدان جو ہوتا ہے وہ موجودہ حالات میں سے رستے نکالنے کا خوگر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو ابھی فی الحال ان کو کانفیڈنس ہے، اور اسی صحیح. کانفیڈنس بالکل کا ہے کہ وہ پٹیشن لے کے تو گئے ہیں سپریم کورٹ کے اندر، اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب یہ جو ہو رہی ہے انکوائری کمیشن بیٹھا ہے اس کو کام کرنے سے روک دیا جائے. حالانکہ اگر وہ یہ ہمیشہ انویسٹیگیشن سے بھاگتے ہیں. نیب ہو، اینٹی کرپشن ہو، جی. ہر جگہ پہ انہوں نے عدلیہ میں جا کے انویسٹیگیشن رکوائی ہے. بھائی انویسٹیگیشن ہو جانے دیں، نتائج آئیں گے، آپ ان کو عدالت میں چیلنج کر لیجئے گا. آپ کے اپنے ججز بیٹھے ہوئے ہیں، وہ 1 منٹ نہیں لگائیں گے ان نتائج کو سٹے کرنے میں. لیکن وہ انویسٹیگیشن بھی نہیں ہونے دینا چاہتے، کیونکہ بہت بڑے بڑے انکشافات ہوں گے اس صحیح. کے اندر، اور ایسے ایسے انکشافات ہوں گے کہ ان کو سمیٹنا مشکل ہو جائے گا. تو بہرحال یہ اس وقت تک کی تو سر اب عدالتی آگے معاملے یہی کراچی کے ہے. لوکل باڈیز الیکشن آ رہے ہیں، اس کے کیا نتائج لگتا ہے آپ کو؟ کیا نتائج سامنے آئیں گے؟ دیکھیے میں نے کل مذاق کے اندر کہا اس وقت پیپلز پارٹی کے پاس جو ہیں وہ 174 ناظمین ہیں، اور اگر پی ٹی بالکل آئی اتحاد جو ہے وہ جماعت اسلامی کے ساتھ ملتا ہے تو ان کے پاس 194 ہیں، 20 کا فرق ہے. اب بالکل اس میں کوئی بڑی دھاندلی نہ ہو
تو پیپلز پارٹی کا امیدوار نہیں جیتنا چاہیے، اصولی طور پہ جمہوری اصول تو یہی ہے۔ لیکن کل میں نے مذاق کے اندر ایک ٹویٹ کی تھی کہ اگر جماعت اسلامی کو ہرانا ہے تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ ایک پریزن وین لا کے تو اس ہال کے باہر کھڑی کر دی جائے جہاں پہ انتخابات ہو رہے ہوں۔ تو ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ پریزن وین دیکھ کے ووٹ ڈالنے نہیں آئیں گے اور پیپلز پارٹی جیت جائے گی۔ یہ میں نے مذاق کے اندر ایسے ہی ٹویٹ کر دی۔ لیکن یہ آپ اتنا سیریس مذاق کیا ہے کہ کسی نے عمل کر لیا تو بہت خطرناک ہوگا۔ عمل ہو گیا ہے، یہی تو میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ آج پی ٹی آئی کے ناظرین جو تھے وہ ووٹ ڈالنے کے لیے آتے تھے اور پولیس ان کو پولیس کی وین میں بٹھا کے لے جاتی تھی کہ یہ جناب آپ صدر میں آگ لگا رہے تھے، آپ شارع فیصل پہ آگ لگا رہے تھے، یہ دیکھیں آپ کی جو فینسنگ ہوئی ہے، یہ آپ کی تصویر ہے، اس کے اگینسٹ ہم نے یہ والا جو ہے وہ آپ کا اریسٹ وارنٹ حاصل کیا۔ چلو اس کے بعد مجھے یقین ہو گیا کہ آپ نے مذاق نہیں کیا تھا، آپ کے پاس کوئی مخبری تھی یا پھر آپ کی سنی گئی ہے۔ نہیں، میں نے تو ویسے مخبری بھی میرے پاس تھی ہی، لیکن میں نے مذاق کے اندر یہ ٹویٹ کی تھی، لیکن اس کے اوپر پریکٹیکل عمل دیکھے ہوتے ہوئے نظر آیا۔ آج تو اس کی ویڈیو بھی عام ہوئی ہے، میں دیکھ رہا تھا کہ وہ ناظمین جو ہیں ان کو حلف بھی نہیں اٹھانے دیا گیا، حلف اٹھا لیتے تو پھر وہ ووٹ ڈالنے کے لیے کوالیفائی کر جاتے۔ وہ ووٹ ڈالنے آئے ہیں، انہیں برآمدے میں سے راستے میں سے ہی لے کے اور جناب گاڑی میں بٹھا کے وہ لے گئے ہیں۔ اگر 10 ایکڑ کان انہوں نے ادھر سے ادھر کر لیے پیپلز پارٹی نے تو وہ الیکشن جیت جائیں گے۔ یہ اگرچہ یہ دھاندلی ہوگی، لیکن بہرحال اس دھاندلی کرنے کا جو جواز ہوگا وہ پیپلز پارٹی کو وہ پی ٹی آئی نے فراہم کیا ہوگا، وہ نہ جلاؤ گھراؤ کرتی اور نہ اسے یہ دن دیکھنا نصیب ہوتا۔ تو سر جاتے جاتے میں چاہوں گی کہ G20 کانفرنس جو چل رہی ہے، جس کا کئی ممالک نے بائیکاٹ بھی کیا، اور دوسری طرف آزاد کشمیر کی اندر جو ایک بہت اہم خطاب ہوا ہے، اس کے حوالے سے بھی آپ جو ہے وہ تھوڑی سی روشنی ڈالا۔ دیکھیے، جب 370 یا 35A جو ہے انڈیا نے اپنے آئین کا ختم ڈیلیٹ کیا تھا یا اس کو ریووک کیا تھا، اسپیشل سٹیٹس جو تھا آزاد کشمیر کا، تو اس کے بعد پاکستان کے اندر سے عمران خان صاحب کی حکومت نے سفارتی کے اوپر صرف چند ایک بیانات جاری کرنے اور عمران خان صاحب نے ذاتی طور پہ یہ کہنے کہ جناب ہم آدھا گھنٹہ جمعے کے دن جمعے کی نماز سے پہلے یا بعد میں کھڑے ہوا کریں گے، وہ بھی 2 ہفتے انہوں نے اس کے اوپر عمل کیا اور اس کے بعد انہوں نے اس پہ عمل نہیں کیا۔ اور اب جو ہے اگر جب سے نئی حکومت آئی ہے انہوں نے بھی، اور جب سے نئی قیادت آئی ہے پاک فوج کی، انہوں نے بھی پاکستان کی پرانی خارجہ پالیسی جو ہے، جو کہ فیض اور باجوہ صاحب نے تباہ کر دی تھی، اس کو بحال کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ایران کے ساتھ جو تعلقات ہم نے بحال کیے ہیں، ابھی بارڈر کے اوپر ہم نے ایک مشترکہ منڈی کا قیام عمل میں لایا ہے، جہاں پہ دونوں طرف کے تاجران جایا کر کے اپنا مال لے کے اور وہ مال کے بدلے مال بھی لے دے سکتے ہیں، ایک دوسرے کی کرنسی میں بھی ٹریڈ کر سکتے ہیں، اور ڈالر میں نہیں کریں گے، وہ ڈالر پاؤنڈ یورو یوان کے اندر نہیں کریں گے، ایک دوسرے کی کرنسی میں وہ ٹریڈ کریں گے، اور یہ ادھر کا مال ادھر چلا جائے گا، ادھر کا مال ادھر آ جائے گا۔ اور ایسی 5 منڈیاں پاکستان ایران کے بارڈر پہ کھولنے کا ارادہ رکھتا ہے اور دونوں ممالک کے درمیان معاہدہ ہوا ہے۔ یہ جو ساری چیزیں ہوئی ہیں، اب آپ دیکھیے یہ والی پچھلی پالیسی سے ریورسل ہے ہمارا۔ اینی ہاؤ، بالکل اس کے بعد پاکستان نے جب سے بلاول بھٹو آئے ہیں، بلاول بھٹو زرداری آئے ہیں ایز اے فارن منسٹر، ہمیں اس بات کا اعتراف کرتے ہوئے ذرا بھی نہیں کرنا چاہیے کہ ان کے اوپر بہت تنقید ہوئی، لیکن ہمارے اوپر بہت تنقید ہوئی ان کے اوپر کہ وہ پاکستان نہیں رہتے، لیکن یہ بات اپنی جگہ کے اوپر ہے کہ انہوں نے بہت محنت کی ہے۔ آج آپ دیکھیے کہ چائنا تو چلے ہمارا پرانا دوست ہے، اس نے G20 کا بائیکاٹ کیا، وہ G20 کا فل ممبر ہے۔ اس کے بعد ترکی نے بائیکاٹ کیا، G20 کا فل ممبر ہے۔ اس کے بعد انڈونیشیا نے بائیکاٹ کیا ہے، وہ ہاف ممبر یا مبصر کی اس کی حیثیت ہے۔ اس کے بعد سعودیہ جو ہے وہ ہاف ممبر یا اس کی مبصر کی حیثیت ہے۔ تو چلے، میرا مطلب ہے کہ 2 بڑے پلیئر جو ہیں وہ آپ کی محبت کے اندر اپنے معاشی مفادات کے اوپر کمپرومائز کر رہے ہیں، تو یہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کی ایک بہت بڑی تعریف ہے، بہت بڑی جیت ہے۔ اور سمبولکلی آج بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ مظفر آباد کے اندر موجود تھے اور انہوں نے آزاد کشمیر کی اسمبلی جو ہے، ریاستی اسمبلی، اس سے خطاب کیا
اور ایک میسج دیا کہ جناب ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو بلاول صاحب نے یہ والی جو سفارتکاری کی ہے, جتنی بھی تھوڑی سی بھی اچیومنٹ ان کو ملی ہے, یہ بہرحال ان کی دن رات محنت کا ثمر ہے, بقول شہباز شریف کے شبانہ روز محنتوں کا ثمر ہے. تو اس کے اوپر ان کی اپریسیشن بھی بنتی ہے, لیکن یہ بہت کم کیا ہے ہم نے. ان G20 میں سے صرف 2 ممالک کو ہم قائل کر سکے فل ممبر میں سے. اگر ہم اس میں سے زیادہ قائل کر سکتے تو زیادہ اس کا امپیکٹ ہوتا, لیکن یہ بھی there is something is better than nothing. جی ناظرین, تو آپ نے بات سنی رضوان رضوی صاحب کی کہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ایفرٹ ہوئی ہے اور نظر بھی آیا ہے. باقی ہمارے پولیٹیکل جو معاملات تھے ان پہ بھی انہوں نے بہت تفصیل سے روشنی ڈالی. آنے والے دنوں میں جو بھی صورتحال ہوگی اس سے بھی آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی. ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کرنا مت کیجیے گا. انٹل دی نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.